السلام علیکم۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہمارے پاس سائنس کی دنیا سے ایک ایسی کتاب ہے جو نیند اور خوابوں کے بارے میں ہمارے تمام پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ اینڈریا راک کی کتاب دا مائنڈ ایٹ نائٹ ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد اس کتاب کے آپ کہہ سکتے ہیں پہلے 2 ابواب میں غوطہ لگانا ہے اور 2 بڑی انقلابی تبدیلیوں کو سمجھنا ہے۔ بلکہ دماغی سرگرمی کا ایک طوفان ہے، اور دوسری خوابوں کے اصل معنی کیا ہیں، اس پر سائنس کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کیسے لڑی گئی۔ اور یہ واقعی ایک جنگ ہی تھی۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ 1950 کی دہائی۔ اس وقت اگر آپ کسی سائنسدان سے پوچھتے کہ بھائی نیند کیا ہے، تو جواب کیا ملتا؟ جواب ملتا کہ یہ دماغ کا آف ہو جانا ہے، ایک غیر فعال حالت جہاں کچھ خاص نہیں ہوتا، مطلب بس آرام۔ بس آرام۔ اور اسی لیے نیند پر تحقیق کرنا ایک طرح سے اپنا کیریئر برباد کرنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک نظر انداز شدہ شعبہ تھا۔ اچھا۔ لیکن شکاگو یونیورسٹی میں ایک شخص تھا جو اس سوچ کے خلاف کھڑا تھا، نتھانیل کلٹمن۔ جی، وہ غالباً دنیا کے پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف نیند کی سائنس کے لیے وقف کر دی، اور انہی کی لیب میں ایک نوجوان ضرورت مند گریجویٹ طالب علم آیا جس کا نام یوجین ایسرنسکی تھا۔ اور ایسرنسکی کی کہانی یہ بذات خود بہت دلچسپ ہے۔ وہ کوئی روایتی سائنسدان نہیں تھے جو علم کی پیاس میں یہاں آئے ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو مالی طور پر بہت پریشان تھے اور بس کسی طرح اپنی ڈگری مکمل کر کے اپنے خاندان کو پالنا چاہتے تھے۔ جی، ان کو کلٹمن کی نیند پر تحقیق میں شروع میں کوئی خاص دلچسپی تھی ہی نہیں، یہ تو بس ایک مجبوری تھی۔ اور شاید اسی مجبوری نے انہیں کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا، کیونکہ جب انہیں تحقیق کے لیے کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب سا خیال پیش کیا۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم سوتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں کی حرکتوں کو دیکھیں۔ یہ تو بہت سادہ سا سوال لگتا ہے۔ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس سے پہلے کسی نے اس پر سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تجربات کا آغاز کیا، اور وہ بھی اپنے ہی 8 سالہ بیٹے آرمنڈ سے۔ جی، ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ ایک باپ ہے جو رات بھر جاگ رہا ہے اور اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہا ہے جس کے سر پر الیکٹروڈز لگے ہیں، اور وہ ایک پرانی بھاری بھرکم EEG مشین سے جڑا ہے۔ اور وہ مشین کاغذ پر دماغی لہروں کے گراف بنا رہی ہے۔ مطلب یہ تو بہت صبر کا کام ہوگا۔ کئی راتیں بس اسی طرح گزر گئیں۔ بالکل۔ اور پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا ہوا؟ ایسرنسکی نے دیکھا کہ نیند کے دوران ایک خاص وقت پر ان کے بیٹے کی آنکھیں بند پلکوں کے نیچے تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرنے لگیں۔ اچھا۔ بالکل ایسے جیسے وہ جاگ کر کوئی تیز رفتار کھیل، جیسے ٹینس کا میچ دیکھ رہا ہو۔ واہ! لیکن حیرت کی اصلی بات یہ نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ اصل دھماکہ تو تب ہوا جب انہوں نے اسی وقت EEG مشین کے گراف کو دیکھا۔ اوکے۔ مشین بتا رہی تھی کہ دماغ کی لہریں بالکل ویسی ہی ہیں جیسے جاگتے ہوئے ہوتی ہیں، تیز، فعال اور مصروف۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جسم گہری نیند میں ہے لیکن دماغ جاگ رہا ہے؟ یہی تو سوال تھا۔ اس ایک لمحے نے نیند کے بارے میں صدیوں پرانے تصور کو توڑ کر رکھ دیا۔ جی واقعی ایک انقلابی لمحہ تھا۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا کہ نیند ایک غیر فعال حالت نہیں ہے۔ جی، اور اسی مرحلے کو ریپڈ آئی موومنٹ یعنی REM نیند کا نام دیا گیا۔ لیکن ایسرنسکی یہی نہیں رکے۔ انہوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا جس نے اس دریافت کو مزید، آپ کہہ سکتے ہیں، گہرا کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو نیند کے مختلف مراحل میں جگانا شروع کیا۔ اچھا، یہ تو کافی دلچسپ تجربہ ہوگا۔ اور نتائج حیران کن تھے۔ جب بھی کسی کو REM نیند کے دوران جگایا جاتا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ تقریباً ہمیشہ کہتا کہ ہاں، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہر بار؟ تقریباً ہر بار۔ اور خواب بھی واضح، تفصیلی اور ایک کہانی کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور اگر دوسرے مراحل میں جگایا جائے؟
لیکن جب کسی کو نیند کے دوسرے پرسکون مراحل میں جگایا جاتا تو وہ شاذ و نادر ہی کسی خواب کا ذکر کرتے، اگر کرتے بھی تو بس ہلکی پھلکی سوچ یا کوئی دھندلا سا خیال۔ تو یہ خواب دیکھنے اور دماغ کی ایک مخصوص قابل پیمائش سرگرمی کے درمیان پہلا ٹھوس سائنسی تعلق تھا۔ بالکل، اس سے پہلے خواب صرف ایک نفسیاتی یا روحانی تجربہ سمجھے جاتے تھے، اب وہ ایک حیاتیاتی حقیقت بن چکے تھے جسے لیبارٹری میں دیکھا جا سکتا تھا، ناپا جا سکتا تھا۔ صحیح۔ ایسورنسکی کی اس دریافت نے نیند کی تحقیق کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا، اور پھر ولیم ڈیمن جیسے محققین نے اسی کام کو آگے بڑھا کر ثابت کیا کہ REM نیند ہماری ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو REM نیند کی دریافت نے خوابوں کو سائنس کی لیب میں تو پہنچا دیا، جی ہاں، لیکن ایک بہت بڑا سوال اب بھی وہیں کا وہیں تھا۔ آخر ان خوابوں کا مطلب کیا ہے؟ بالکل۔ اور نصف صدی تک اس سوال پر صرف ایک ہی نام کی حکمرانی تھی، سگمنڈ فرائیڈ۔ اور فرائیڈ کا نظریہ اتنا طاقتور تھا، اتنا ثقافت میں رچ بس گیا تھا کہ اسے چیلنج کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کیا تھا ان کا نظریہ؟ ذرا مختصر بتائیں۔ فرائیڈ کے مطابق خواب ہماری دبی ہوئی لاشعوری خواہشات کا علامتی اظہار ہیں، خاص طور پر وہ خواہشات جو سماج میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اچھا۔ ان کے خیال میں خواب ایک خفیہ زبان میں بات کرتے ہیں، اور ماہر نفسیات کا کام اس زبان کو سمجھ کر اس کی تشریح کر کے چھپے ہوئے معنی تلاش کرنا ہے۔ یہ نظریہ تو فلموں اور کتابوں کا حصہ بن چکا تھا۔ جی، ثقافت کا حصہ بن چکا تھا، لیکن اس کی بنیاد سائنسی ثبوتوں پر نہیں تھی، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہیں پر کہانی میں ایک اور کردار کی آمد ہوتی ہے، جے ایلن ہابسن، جنہیں کتاب میں دی اینٹی فرائیڈ کہا گیا ہے۔ دی اینٹی فرائیڈ۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہابسن نے اپنے کیریئر کا آغاز فرائیڈ کے ایک بڑے مداح کے طور پر کیا تھا۔ جی، وہ فرائیڈ کے نظریات سے بہت متاثر تھے، لیکن جلد ہی انہیں ایک بنیادی مسئلے کا احساس ہوا۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھے فرائیڈ کے نظریات کو نہ تو ثابت کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی غلط ثابت کیا جا سکتا تھا، یہ صرف تشریح پر مبنی تھے۔ ہابسن اس بات سے بے چین ہو گئے کہ نفسیات میں ہر چیز کی وضاحت تو موجود ہے، لیکن کوئی ٹھوس قابل مشاہدہ ثبوت نہیں۔ یعنی یہ سائنس سے زیادہ فلسفہ تھا۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، انہوں نے نفسیات کو چھوڑ کر دماغ کی نیورو فزیولوجی کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک منٹ، تو وہ نفسیات چھوڑ کر دماغ کی کیمسٹری اور بائیولوجی پڑھنے چلے گئے؟ یہ تو بہت بڑا قدم ہے۔ یہ ایک بہت غیر معمولی اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ REM نیند کے دوران دماغ کے اندر اصل میں یعنی خلیوں کی سطح پر ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کیسے کی؟ انہوں نے رابرٹ مکالی کے ساتھ مل کر بلیوں پر تحقیق شروع کی، کیونکہ ان کا نیند کا پیٹرن انسانوں سے کافی ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے بلیوں کے دماغ میں بہت باریک الیکٹروڈز داخل کیے تاکہ وہ نیند کے دوران انفرادی دماغی خلیوں یعنی نیورونز کی سرگرمی کو ریکارڈ کر سکیں۔ کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ بالکل، ان کے نظریے نے فرائیڈ کی پوری عمارت کو ہلانے کی کوشش کی۔ کیا تھا وہ نظریہ؟ انہوں نے ایک دھماکہ خیز بات کہی۔ ان کا نظریہ، جسے ایکٹیویشن سنتھیسس ماڈل کہا جاتا ہے، یہ کہتا تھا کہ خوابوں کی وجہ نفسیاتی نہیں بلکہ خالصتاً جسمانی ہے۔ خالصتاً جسمانی مطلب؟ ان کے مطابق REM نیند کے دوران ہمارے دماغ کے نچلے حصے یعنی برین اسٹیم سے بے رتیب اور افراتفری پر مبنی برقی سگنل فائر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ سگنل اوپر دماغ کے ان حصوں تک جاتے ہیں جو سوچنے، دیکھنے اور محسوس کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ تو یعنی ہابسن یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خوابوں کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی راز نہیں، بلکہ یہ صرف دماغی بجلی کا شور ہے؟ بالکل، ایک بے رتیب فائرنگ۔ اور ہمارا دماغ اس شور سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے؟ جی، ہمارا دماغ جو ہمیشہ ہر چیز میں کوئی پیٹرن یا کہانی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان بے معنی سگنلز کو آپس میں جوڑ کر ایک کہانی بنا لیتا ہے، اور یہی کوشش خواب ہے۔ یہ تو فرائیڈ کی ہر بات کو رد کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل،
ہابسن کے مطابق خواب اس لیے عجیب و غریب اور غیر منطقی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد ہی بے ترتیب سگنلز پر ہوتی ہے۔ اور وہ شدید جذبات جو ہم خواب میں محسوس کرتے ہیں، خوف، خوشی، غصہ، وہ بھی ہماری دبی ہوئی خواہشات کا نتیجہ نہیں، بلکہ REM نیند کے دوران دماغ کی مخصوص کیمیائی حالت کا نتیجہ ہے۔ کیسی کیمیائی حالت؟ اس دوران کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز جیسے سیروٹونن اور نور ایپینیفرین غیر فعال ہو جاتے ہیں، جس سے ہماری یادداشت اور منطق متاثر ہوتی ہے، اور جذبات کو کنٹرول کرنے والے دماغی حصے جیسے امیگڈالا بہت زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، تو آپ کو خالص شدید جذبات محسوس ہوتے ہیں۔ اس نظریے نے تو یقیناً ایک بہت بڑی بحث چھڑ دی ہوگی۔ فرائیڈ کے حامیوں نے تو انہیں قبول نہیں کیا ہوگا۔ شدید تنقید ہوئی، بہت شدید۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ انسانی تجربے کی گہرائی اور معنی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسے ایک بہت ہی میکینکی نظریہ کہا گیا۔ لیکن ہابسن پیچھے نہیں ہٹے۔ نہیں، وہ نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی بات عوام تک پہنچانے کے لیے ڈریم سٹیج کے نام سے ایک نمائش بھی منعقد کی تاکہ لوگ خود خوابوں کی سائنس کو سمجھ سکیں۔ ان کا ایک مشہور کال تھا مائنڈ از میٹر، یعنی ذہن کوئی پراسرار روح نہیں بلکہ مادہ ہی ہے، دماغی سرگرمی کا نتیجہ ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بہت اہم سوال۔ اگر خواب صرف بے ترتیب سگنلز ہیں تو پھر وہ اکثر ہماری حقیقی زندگی کے مسائل اور پریشانیوں سے جڑے ہوئے کیوں لگتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے اور ہابسن نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خواب مکمل طور پر بے معنی ہے۔ تو پھر ان کا کہنا تھا کہ دماغ جن بے ترتیب سگنل سے کہانی بناتا ہے، وہ کہانی ہماری اپنی یادوں، تجربات اور جذباتی فکروں کے ذخیرے سے ہی مواد لیتی ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی امتحان کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ کا دماغ ان بے ترتیب سگنلز کو امتحان سے متعلق کسی ڈراؤنی کہانی میں ڈھال سکتا ہے، جیسے آپ امتحان ہال میں پہنچے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا۔ اچھا۔ لیکن خواب کی وجہ آپ کی پریشانی نہیں بلکہ برین سٹیم کی فائرنگ ہے۔ کہانی کا مواد آپ کی زندگی سے آتا ہے، لیکن خواب کا عمل خود خالصتاً حیاتیاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا، بہت ہی باریک لیکن اہم فرق ہے۔ تو فرائیڈ کے مطابق خواب کا ایک مقصد ہے، خواہش پوری کرنا، جی، جبکہ ہابسن کے مطابق خواب کا کوئی مقصد نہیں، یہ بس دماغی سرگرمی کی ایک ضمنی پیداوار، ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بہترین۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے بارش کے بعد زمین پر بننے والے پانی کے جوہر۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ بارش کے عمل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی مثال ہے، اور یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ سائنس میں یہ بحث آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ جی بالکل۔ بعد میں مارکس سولمز جیسے محققین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نفسیاتی اور نیورو سائنسی دونوں نقطہ نظر کو ملا کر ہی خوابوں کی مکمل تصویر سمجھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہابسن کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے خوابوں کی تحقیق کو فرائیڈ کے صوفے سے نکال کر سائنس کی لیبارٹری میں مستقل طور پر منتقل کر دیا۔ انہوں نے خوابوں کو قابل تحقیق بنایا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دو بڑی تبدیلیوں کو سمجھا۔ اول، یوجین ایسرنسکی کی بدولت نیند کو ایک غیر فعال حالت سے ایک انتہائی فعال دماغی عمل کے طور پر دیکھنا شروع کیا گیا۔ جی، ایک ایسا عمل جس میں دماغ جاگنے سے بھی زیادہ مصروف ہو سکتا ہے۔ اور دوم، جے ایلن ہابسن کی وجہ سے خوابوں کو محض ایک نفسیاتی معمہ سمجھنے کے بجائے ان کی ایک ٹھوس حیاتیاتی بنیاد تسلیم کی گئی۔ اور یہ معلومات ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ خود شعور یعنی کانشسنس کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ہر تجربہ، چاہے وہ جاگتی حقیقت ہو یا خواب، ہمارے دماغ کے اندر نیورونز اور کیمیکلز کے مخصوص انداز میں کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ بائیولوجی ہے۔ اور یہ REM نیند کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہماری ذہنی صحت، یادداشت کو منظم کرنے اور مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہ سمجھنا کہ خواب کیسے بنتے ہیں ہمیں اپنے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا خواب محض کیمیائی رد عمل ہیں یا ان کا تعلق ہماری بقا سے ہے۔ ہم بات کریں گے دی لیسن آف دی اسپائنی اینٹیٹر پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
لیکن جاتے جاتے اس سوال پر غور کیجیے گا، اگر خواب واقعی بے ترتیب دماغی سگنل سے ایک کہانی بنانے کی کوشش ہے، تو ہمارا دماغ جس قسم کی کہانی کا انتخاب کرتا ہے وہ خود ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ پچھلی بار ہم نے خوابوں کی تاریخ اور ثقافت پر ایک نظر ڈالی تھی، لیکن آج ہم سائنس کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ جی، اور آج کی گفتگو خواب دیکھنے کے حیاتیاتی ارتقاء پر ہے۔ بالکل، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے دماغ میں خواب پیدا کہاں سے ہوتے ہیں۔ کیا یہ صرف نیند کا ایک بے ترتیب، بے معنی نتیجہ ہے، یا پھر ہماری بقا کے لیے لاکھوں سال سے جاری ایک ضروری ارتقائی عمل؟ اور اس کھوج کے لیے ہم اینڈریا راک کی کتاب کے 2 بہت ہی دلچسپ ابواب کا سہارا لیں گے۔ پہلا ہے فطرت کے تجربات اور دوسرا اسپائنی اینٹ ایٹر کا سبق۔ اچھا، تو شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے؟ خوابوں کے ارتقاء کو سمجھنا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو اصل میں ہم اپنے ذہن کی بنیادی ساخت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بقا کی وہ قدیم جبلتیں، وہ خوف، وہ خواہشات جو ہمارے آباء و اجداد کو جنگلوں میں زندہ رکھتی تھیں، وہ آج بھی ہمارے لاشعور پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ مطلب جب ہم اپنے خوابوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اچانک وہ عجیب و غریب ہونے کے بجائے بہت بامانی لگنے لگتے ہیں۔ بالکل، ان میں ایک منطق نظر آنے لگتی ہے۔ زبردست۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے فطرت کے تجربات۔ کئی دہائیوں تک سائنس کی دنیا میں ایک بات تقریباً پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی، جی کہ خواب صرف REM نیند کے دوران ہی آتے ہیں۔ جی، یعنی نیند کا وہ مرحلہ جب ہماری آنکھیں بند پلکوں کے پیچھے تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ لیکن ایک سائنسدان کے ذاتی تجربے اور ان کی تحقیق نے اس پوری عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا نام ہے مارک سولمز۔ جی، مارک سولمز کی کہانی بہت غیر معمولی ہے۔ جی، ان کی پرورش نمیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ جب وہ صرف 11 سال کے تھے تو ان کے بڑے بھائی لی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک اونچی جگہ سے گرے اور ان کے دماغ کے اگلے حصے یعنی فرنٹل لوب پر شدید چوٹ آئی، اور اس حادثے نے ان کے بھائی کی شخصیت کو مکمل طور پر بدل دیا۔ مطلب ایک زندہ دل انسان سے بالکل خاموش؟ جی بالکل، وہ ایک زندہ دل اور شرارتی لڑکے سے بالکل خاموش اور لاتعلق ہو گئے۔ یہ تبدیلی سولمز کے لیے ایک صدمہ تو تھی ہی، مگر اس نے ان کے اندر ایک شدید تجسس بھی پیدا کر دیا۔ وہ یہ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ دماغ کے ایک حصے پر چوٹ لگنے سے ایک انسان کا پورا وجود کیسے بدل سکتا ہے۔ بالکل، یہی سوال ان کی زندگی کا محور بن گیا۔ وہ خود کہتے ہیں، میں سمجھنا چاہتا تھا کہ لوگ اپنے دماغی افعال کے ذریعے کیسے منظم ہوتے ہیں۔ اسی جستجو نے انہیں نیورو سائیکالوجی کی طرف راغب کیا اور وہ لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے دماغی چوٹ کے شکار مریضوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اور یہیں پر انہیں کچھ غیر معمولی ملا؟ جی، یہیں پر انہوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے مریضوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک حیران کن نمونہ دیکھا۔ وہ ایسے مریضوں سے ملے جن کے دماغ کے کچھ مخصوص حصوں پر چوٹ لگی تھی، اور ان سب نے ایک ہی بات کہی۔ کیا کہا؟ میں نے خواب دیکھنا بند کر دیا ہے۔ اوہ! پہلے تو سولمز نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے سوچا شاید یہ مریض اپنے خواب بھول رہے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے ایسے درجنوں کیسز دیکھے تو وہ چونک گئے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب ان مریضوں کو سلیپ لیب میں مانیٹر کیا گیا تو کیا پایا گیا؟ وہ اب بھی REM نیند کا تجربہ کر رہے تھے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ان کی آنکھیں نیند میں حرکت کر رہی تھیں، ان کے دماغ کی لہریں REM نیند کی علامات دکھا رہی تھیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر کوئی خواب نہیں چل رہا تھا۔ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ REM نیند اور خواب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہی اس دریافت کا دھماکہ خیز نتیجہ تھا۔ اس نے دہائیوں کی تحقیق پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ دیکھیں، اس وقت کا غالب نظریہ، جسے ایکٹیویشن سنتھسس ماڈل کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ اس نظریے کے مطابق خواب دماغ کے نچلے حصے یعنی برین اسٹیم سے نکلنے والے بے ترتیب سگنلز کا نتیجہ ہے، اور ہمارا سوچنے والا دماغ یعنی کارٹیکس بس ان بے ترتیب سگنلز سے کوئی کہانی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی پرانا نظریہ یہ تھا کہ دماغ کا پچھلا حصہ جو سانس لینے جیسے خودکار کام کرتا ہے، وہ بے ترتیب بجلی کے جھٹکے بھیجتا تھا، اور ہمارا سوچنے والا دماغ ان سے کوئی ٹوٹی پھوٹی فلم بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔
اس نظریے کے مطابق خواب ایک بے معنی شور سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ اور سولمز نے ثابت کیا کہ نہیں، کہانی بنانے والا دماغ خود ہی کہانی شروع کر رہا ہے۔ بالکل، سولمز کی تحقیق نے دکھایا کہ خوابوں کا منبع برین سٹیم نہیں، بلکہ دماغ کے وہ اعلیٰ حصے ہیں جو ہماری خواہشات، ہماری یادوں اور ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جن مریضوں نے خواب دیکھنا بند کر دیا تھا، ان کے دماغ کے انہی حصوں میں زخم تھے۔ جی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ خواب دیکھنے کا عمل ایک منظم اور بامقصد سرگرمی ہے، نہ کہ کوئی بے ترتیب عمل۔ اور اپنی تحقیق کو مزید پختہ کرنے کے لیے سولمز نے انہوں نے 1950 اور 60 کی دہائی میں ہونے والی پری فرنٹل لوبوٹومی سرجریوں کے پرانے کیسز کا بھی جائزہ لیا۔ اوہ، یہ تو وہ متنازع سرجریاں تھیں نا، جن میں ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے دماغ کے اگلے حصے کے کنیکشنز کاٹ دیے جاتے تھے۔ جی ہاں، بہت متنازع تھیں۔ سولمز نے ان مریضوں کی پرانی فائلوں کا مطالعہ کیا اور پایا کہ ان میں سے بھی بہت سے مریضوں نے سرجری کے بعد خواب دیکھنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ تو اس سے ان کی بات اور پکی ہو گئی کہ خواب ہماری شخصیت، ہماری منصوبہ بندی اور ہماری سوچ کے مراکز سے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک انقلابی خیال تھا جس نے خوابوں کو دوبارہ نفسیات کی دنیا میں ایک اہم مقام دیا۔ سولمز نے تو یہ ثابت کر دیا کہ خواب کہاں سے آتے ہیں، لیکن اس نے ایک اس سے بھی بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ اگر ہمارا دماغ خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اگر اس کے لیے دماغ میں مخصوص سرکٹس موجود ہیں، تو آخر کیوں؟ صحیح سوال۔ ارتقاء عام طور پر ایسی چیزیں نہیں بناتا جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بحث اصل میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سوال ہمیں ایک ایسی پہیلی کی طرف لے جاتا ہے جس کا جواب سائنسدانوں کو ایک بہت ہی عجیب و غریب جانور میں ملا۔ اور یہاں ہم کتاب کے دوسرے باب اسپائنی آنٹ ایٹر کا سبق میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جانور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور دیکھنے میں تو ہیج ہاگ اور آنٹ ایٹر کا مرکب لگتا ہے۔ جی، بہت دلچسپ جانور ہے۔ لیکن اس کی اصل انفرادیت اس کی نیند میں چھپی ہے نا؟ جی، اسپائنی آنٹ ایٹر، جسے ایکیڈینا بھی کہتے ہیں، ایک مونوٹریم ہے، یعنی ان قدیم ترین ممالیہ جانوروں میں سے ایک جو انڈے دیتے ہیں۔ یہ ممالیہ جانوروں کے ارتقائی درخت کی ایک بہت پرانی شاخ ہے، ایک طرح کی زندہ تاریخ۔ بالکل۔ اور جب سائنسدانوں نے اس کی نیند کا مطالعہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ دوسرے ممالیہ جانوروں کی طرح واضح ریم اور غیر ریم نیند کے مراحل کا تجربہ نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کے دماغ کی لہریں نیند کے دوران تقریباً ایک جیسی رہتی ہیں، کوئی واضح تقسیم نہیں ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یعنی ایک جانور جو ممالیہ ہے لیکن اس کے دماغ کی نیند کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہی نہیں ہوا، وہ لاکھوں سال پرانا ورژن چلا رہا ہے۔ یہ تو ایک تضاد ہے۔ جی، اگر ریم نیند خوابوں اور اعلیٰ ذہنی افعال جیسے یادداشت کو منظم کرنے کے لیے اتنی ضروری ہے، تو یہ قدیم ممالیہ اس کے بغیر کیسے کام کرتا ہے؟ اسی کو اسپائنی اینٹ ایٹر پیراڈاکس کہا جاتا ہے، اور نیورو سائنسدان جوناتھن ونسن کے مطابق یہی نقطہ ہمیں ارتقاء کی پوری کہانی سناتا ہے۔ اچھا، ونسن کا نظریہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا دراصل بقا سے متعلق اہم معلومات کو پروسیس کرنے کا ایک آف لائن نظام ہے۔ آف لائن پروسیسنگ، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کا کمپیوٹر دن بھر کے کام کے بعد رات کو خود کو ڈی فریگمنٹ اور اپڈیٹ کرتا ہے تاکہ اگلے دن بہتر کارکردگی دکھا سکے۔ ٹھیک ہے۔ ونسن کے مطابق جب ممالیہ جانوروں کا ارتقاء ہوا تو ان کا دماغ زیادہ پیچیدہ ہوتا گیا۔ انہیں دن بھر کے تجربات، خاص طور پر خطرات اور بقا کی حکمت عملیوں کو منظم کرنے کے لیے ایک محفوظ وقت کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا وقت جب وہ بیرونی دنیا سے بالکل کٹ جائیں۔ بالکل، REM نیند نے دماغ کے لیے ایک ایسا محفوظ آف لائن دورانیہ فراہم کیا جس میں وہ بیداری کی دنیا سے کٹ کر دن بھر کی اہم معلومات کو پروسیس، منظم اور مستقبل کے لیے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور اسپائنی اینٹ ایٹر؟ اسپائنی اینٹ ایٹر جیسے قدیم ممالیہ کا دماغ اتنا پیچیدہ نہیں تھا، اس لیے اسے اس طرح کے جدید آف لائن سسٹم کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کا کام سادہ طریقے سے چل جاتا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی فائلوں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، اہم یادوں کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے اور غیر ضروری ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جی، ایک طرح سے یہی ہوتا ہے۔ اور
یہ تصور خوابوں کے مواد کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ کیا اسی وجہ سے ہمارے خوابوں میں اکثر پیچھا کیے جانے، گرنے یا لڑنے جیسے موضوعات اتنے عام ہوتے ہیں؟ ونسن اور دیگر ارتقائی ماہرین نفسیات کا یہی ماننا ہے۔ ان کے مطابق یہ خواب بقا کی حکمت عملیوں کی ایک مجازی مشق ہے، یعنی ایک ورچوئل ریہرسل۔ ورچوئل ریہرسل؟ جی، جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شیر آپ کا پیچھا کر رہا ہے یا آپ کسی اونچائی سے گر رہے ہیں، تو آپ کا دماغ اصل میں خوف اور خطرے کے رد عمل کے نیورل سرکٹس کو فعال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو بیداری کی زندگی میں حقیقی خطرے کا سامنا کرنے پر بہتر اور تیز رد عمل کے لیے ذہن کو تیار کرتی ہے۔ یہ ہمارے قدیم دماغ کا خود کو تیز رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ورچوئل ریالٹی سیمولیٹر ہے جو لاکھوں سال سے ہمارے دماغ میں نصب ہے۔ یہ تو روزمرہ کی پریشانیوں کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے والی بات ہے نا؟ یعنی جب میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی امتحان کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں یا کوئی پریزنٹیشن بھول گیا ہوں، تو میرا دماغ دراصل ناکامی یا سماجی شرمندگی کے خوف کی پریکٹس کر رہا ہے۔ بالکل، اگرچہ آج ہمیں جنگلی جانوروں سے روزانہ خطرہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا دماغ ناکامی، سماجی دباؤ یا اضطراب جیسے ماڈرن خطرات کو بھی اسی قدیم تھریٹ ریہرسل سسٹم کے ذریعے پروسیس کرتا ہے۔ واہ! جب آپ کسی امتحان میں فیل ہونے کا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہی جذباتی مراکز جیسے ایمگڈیلا فعال ہوتے ہیں جو اس وقت ہوتے جب ہمارے آباء و اجداد کو کسی شکاری کا سامنا ہوتا۔ تو خوابوں میں جو شدید جذبات ہوتے ہیں، غصہ، خوف، خوشی، ان کا تعلق بھی انہی قدیم جبلتوں سے ہے؟ جی بالکل، یہی شدید جذبات انہیں آج بھی ہمارے ذہنی اور جذباتی توازن کے لیے اہم بناتے ہیں۔ یہ ہمیں محفوظ طریقے سے اپنے بدترین خوف کا سامنا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ بات خوابوں کے جذباتی پہلو کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مشق اتنی ہی اہم ہے تو ہم اپنے زیادہ تر خواب بھول کیوں جاتے ہیں؟ صبح اٹھ کر اکثر صرف ایک دھندلا سا احساس یاد رہتا ہے، پوری کہانی نہیں۔ اس کی بھی ایک بہت ہی دلچسپ نیورو کیمیکل وجہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دماغ کا ایڈمنسٹریٹر عملہ، یعنی وہ کیمیکلز جو چیزوں کو یاد رکھنے اور ترتیب دینے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس وقت چھٹی پر ہوتا ہے۔ چھٹی پر؟ جی، خاص طور پر نورا ایپینیفرین اور سیروٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز جو توجہ اور یادداشت کے لیے ضروری ہیں، REM نیند کے دوران ان کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے سب کچھ بکھرا بکھرا سا لگتا ہے۔ دماغ کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز فائلوں میں ٹھیک سے محفوظ نہیں ہو رہی ہوتی۔ بالکل، اس کے علاوہ دماغ کا وہ حصہ جو منطقی سوچ اور واقعات کو ایک ترتیب میں پرونے کا ذمہ دار ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ بھی بڑی حد تک آف لائن ہوتا ہے۔ اچھا، اسی لیے خواب اکثر بے ترتیب اور غیر منطقی ہوتے ہیں۔ جی، اسی لیے وقت اور جگہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ کا مقصد اس کہانی کو یاد رکھنا نہیں، بلکہ اس جذباتی اور نیورل تجربے سے گزرنا ہے۔ اور شاید یہ ایک حفاظتی طریقہ کار بھی ہے تاکہ ہم خواب کی یادوں کو حقیقی زندگی کی یادوں کے ساتھ گڈمڈ نہ کر دیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خوابوں کی دنیا جو بظاہر بے ترتیب اور افرق تفریق کا شکار لگتی ہے، اس کے پیچھے ایک گہری حیاتیاتی منطق اور ارتقائی تاریخ چھپی ہے۔ جی، ہم نے مارک سولمز کی تحقیق سے سیکھا کہ خواب صرف REM نیند کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اعلیٰ مراکز کی ایک منظم سرگرمی ہے جو ہماری شخصیت اور جذبات سے جڑی ہے۔ اور پھر اسپائنی آنٹ ایٹر کی مثال نے ہمیں جوناتھن ونسن کے نظریے سے متعارف کرایا کہ خواب دیکھنا دراصل بقا کے لیے اہم معلومات کو پروسیس کرنے اور خطرات کی مشق کرنے کا ایک ارتقائی نظام ہے جو لاکھوں سالوں میں تیار ہوا ہے۔ یہ جاننا واقعی حیران کن ہے کہ جب ہم رات کو اپنے محفوظ بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن لاکھوں سال پرانی بقا کی مشقوں کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ جی، ہمیں ان خطرات کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جن کا ہمیں شاید کبھی سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور ان پریشانیوں سے نپٹنے کے طریقے سکھا رہا ہوتا ہے جو ہماری جدید زندگی کا حصہ ہیں۔ اور یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم ارتقاء سے یادداشت کی طرف بڑھیں گے،
خواب صرف بقا کی مشق ہی نہیں بلکہ سیکھنے اور یادوں کو پختہ کرنے کا ایک ناقابل یقین حد تک اہم ذریعہ بھی ہیں۔ اور اس سفر میں ہمارا رہنما ایک چوہا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل۔ بھول بھلیوں کے خواب دیکھنے والے چوہے ہمیں اپنے سیکھنے کے عمل کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتے ہیں؟ بھول بھلیا دوبارہ دوڑانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارا دماغ سیکھنے اور یاد رکھنے کے لیے رات کا استعمال آخر کرتا کیسے ہے؟ بالکل، اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز اینڈریا راک کی کتاب دی مائنڈ ایٹ نائٹ کا 5واں باب ہے، جس کا عنوان ہے بھول بھلیوں میں دوبارہ دوڑنا۔ جی، ہم یہ دیکھیں گے کہ نیند کیسے ایک ورکشاپ بن جاتی ہے یادوں کو پکا کرنے کے لیے، جہاں دماغ معلومات کو آپ کہہ لیں کہ فلٹر کرتا ہے، ریہرسل کرتا ہے اور پھر محفوظ کرتا ہے۔ تو چلیں اس کو کھوجتے ہیں۔ باب کا آغاز ایک بہت ہی کمال کے تجربے سے ہوتا ہے جو MIT کے ایک نیورو سائنسدان میتھیو ولسن نے کیا تھا۔ جی، میتھیو ولسن، ان کا بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ نیند سیکھنے اور طویل مدتی یادداشت بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مطلب یہ صرف آرام کا وقت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ان کا ماننا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب دماغ دن بھر کے تجربات کو چھانٹتا ہے اور انہیں منظم کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چوہوں کو استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ جی۔ انہوں نے چوہوں کو بھول بھلیوں سے گزرنے کی تربیت دی اور اس دوران مائکرو الیکٹروڈز کا استعمال کرتے ہوئے ان کی دماغی سرگرمی کو ٹریک کیا۔ اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، انہوں نے خاص طور پر ہپوکیمپس کے نیورونز پر توجہ دی، جو دماغ کا وہ حصہ ہے جو جگہوں اور واقعات کی یادیں بناتا ہے۔ اچھا۔ تو جب چوہا بھول بھلیا میں دوڑتا تو مختلف جگہوں پر پہنچنے پر مخصوص نیورونز ایک خاص ترتیب میں فائر ہوتے، جیسے کوڈ ہو یا کوئی نیورل سگنیچر۔ بالکل، ایک نیورل سگنیچر۔ لیکن اصل کمال تو تب ہوا جب چوہے سو گئے۔ ہاں، یہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ جب چوہے رار نیند میں گئے، یعنی گہری خوابوں والی نیند میں، تو ولسن کی ٹیم نے دیکھا کہ وہی نیورونز، ایک منٹ، کیا مطلب وہی؟ ہو بہو وہی نیورونز اسی ترتیب میں دوبارہ فائر ہو رہے تھے جس ترتیب میں وہ بھول بھلیا سے گزرتے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب چوہے لفظی طور پر اپنی نیند میں اس بھول بھلیا میں دوبارہ دوڑ رہے تھے؟ جی بالکل، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ پیٹرن تقریباً 20 گنا تیز رفتار سے چل رہا تھا، جیسے کسی نے دن کی ریکارڈنگ کو فاسٹ فارورڈ کر دیا ہو۔ واہ! تو یہ اس خیال کو ثابت کرتا ہے کہ خواب دیکھنا ایک قسم کی ذہنی ریہرسل ہے۔ دماغ ان چیزوں کی پریکٹس کر رہا ہے جنہیں وہ اہم سمجھتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف چوہوں یا بھول بھلیوں تک محدود نہیں ہے۔ دوسری تحقیقات سے بھی یہی پتہ چلا ہے۔ اگر آپ کوئی میوزک کا آلہ بجانا سیکھ رہے ہیں یا کوئی نئی زبان، جی، تو آپ کا دماغ رات کو ان اسباق کو دوبارہ چلاتا ہے تاکہ وہ یادیں پختہ ہو سکیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمام یادداشتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ مطلب صبح ٹافی بنانے کی یاد اور کل کی میٹنگ کی یاد، کیا یہ ایک ہی طرح سے پروسیس ہوتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ یہیں پر ایک اہم فرق سامنے آتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، انسانی یادداشت کو ہم موٹے طور پر 2 اقسام میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے پروسیجرل یادداشت اور دوسری ہے ڈکلیریٹو۔ ٹھیک ہے، پروسیجرل، یہ وہ مہارتیں ہوئیں جو ہم لاشعوری طور پر کرتے ہیں، جیسے سائیکل چلانا یا ٹائپنگ کرنا؟ بالکل، ایسی چیزیں جن کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہیں۔ جبکہ ڈکلیریٹو یادداشت وہ حقائق اور واقعات پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں ہم شعوری طور پر یاد کرتے ہیں، جیسے کسی کا نام یا کوئی تاریخی واقعہ۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، اور جو چیز یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نیند کے مختلف مراحل ان دونوں پر الگ الگ کام کرتے ہیں۔ یعنی سست لہر والی نیند اور REM نیند کا کردار مختلف ہے؟ جی، سست لہر والی نیند یعنی سلو ویو سلیپ، جو بہت گہری نیند ہوتی ہے، وہ ڈکلیریٹو یعنی حقائق پر مبنی یادوں کو مضبوط کرنے میں زیادہ اہم ہے۔ اور REM نیند
جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں؟ وہ پروسیجرل یعنی مہارتوں والی یادوں کو پختہ کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو گویا پریکٹس کے بعد سونا واقعی ضروری ہے، دماغ کے لیے یہ فائلنگ کا وقت ہے۔ بالکل، اور اس میں ہپوکیمپس کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ ابتدائی طور پر تجربات کو ذخیرہ کرتا ہے، ایک عارضی فولڈر کی طرح؟ ہاں، ایک ان باکس کی طرح۔ پھر رات کو وہ ان یادوں کو پروسیس کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہپوکیمپس کو نقصان پہنچ جائے تو آپ کی سوانی یادداشت متاثر ہوتی ہے۔ لیکن پروسیجرل یادداشتیں برقرار رہتی ہیں؟ جی، وہ برقرار رہتی ہیں۔ آپ نئی باتیں شاید یاد نہ رکھ پائیں، لیکن اگر آپ کو پیانو بجانا آتا تھا تو آپ وہ نہیں بھولیں گے۔ یہ سب ایک بہت صاف تصویر پیش کرتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی پیچیدگیاں بھی ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ اتنا سیدھا ہوتا ہے؟ نہیں، سائنس میں شاذ و نادر ہی کوئی چیز اتنی سیدھی ہوتی ہے۔ کچھ قابل ذکر کیسز ہیں جو اس نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔ اچھا، کس طرح کے کیسز؟ کچھ ایسے افراد ہیں جن میں REM نیند بہت کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی یادداشت کی مہارتیں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر REM نیند مہارتوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے تو؟ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ شاید دماغ میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ وہ متبادل راستے تلاش کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سست لہر والی نیند کچھ ایسے کام سنبھال لیتی ہو جو عام طور پر REM نیند کرتی ہو۔ تو کوئی بیک اپ سسٹم موجود ہے؟ شاید۔ یہ کیسز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دماغ کے بارے میں ہمارا علم ابھی بھی نامکمل ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ REM نیند سیکھنے کے لیے لازمی ہے، حالانکہ یہ واضح ہے کہ یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میرے اپنے تجربے میں بھی ہے، کبھی کبھی ہمارے خوابوں میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں جو ایک دن پہلے نہیں بلکہ کئی دن پہلے پیش آئے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ایک اور بہت دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسے سائنسدان ڈریم لیگ یا ڈریم لیگ اثر کہتے ہیں۔ ڈریم لیگ؟ جی، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے دن کے تجربات اکثر فوراً بعد خوابوں میں ظاہر ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ جذباتی طور پر اہم ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو منطقی لگتا ہے۔ لیکن پھر وہی یادیں یا ان سے جڑی باتیں تقریباً 1 ہفتے کے وقفے کے بعد دوبارہ خوابوں میں آ سکتی ہیں۔ 1 ہفتے بعد؟ یہ تو عجیب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یادیں فوری طور پر ہمارے خوابوں کا حصہ نہیں بنتی؟ بالکل، ڈریم لیگ کا اثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یادداشتوں کو ہمارے ذہن میں بامعنی طور پر ضم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ دماغ کو نئی یادوں کو پرانی یادوں کے نیٹ ورک سے جوڑنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ تو کیا دماغ کچھ یادوں کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے؟ جی، خاص طور پر ان یادوں کو جو جذباتی طور پر بہت طاقتور ہوں۔ دیکھیں، گہرے خوابوں کے دوران دماغ کے جذباتی مراکز جیسے اومیگڈالا سب سے زیادہ فعال ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اس لیے اگر کوئی واقعہ آپ کے لیے بہت خوشی، غم یا خوف کا باعث بنا ہے تو دماغ اسے پروسیسنگ کے لیے ترجیح دے گا، کیونکہ وہ آپ کی بقا کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ تو گویا خواب ایک قسم کے اندرونی تھراپی سیشنز کی طرح ہیں، جہاں اہم زندگی کے واقعات کو دوبارہ چلایا جاتا ہے تاکہ ہماری سمجھ اور مستقبل کے جذباتی رد عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ اسے سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ خوابوں میں ہم ان تجربات کو ایک محفوظ ماحول میں دوبارہ جیتے ہیں، جس سے ہمیں ان سے وابستہ جذبات کو بغیر کسی حقیقی خطرے کے پروسیس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر ہم کریں تو نیند محض آرام کا وقت نہیں، بلکہ یہ ایک انتہائی فعال ذہنی عمل ہے۔ دماغ دن بھر کی معلومات کو منظم کرتا ہے، مہارتوں کی ریہرسل کرتا ہے اور یادوں کو مستحکم کرتا ہے۔ بالکل، میتھیو ولسن کے چوہوں پر کیے گئے تجربات سے لے کر پروسیجرل اور ڈیکلریٹو یادداشتوں کے فرق تک، یہ واضح ہے کہ خواب ہمارے سیکھنے کے عمل میں ایک گہرا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر خواب ہمیں یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں تو کیا وہ ہمیں ٹھیک ہونے میں بھی مدد دے سکتے ہیں، ہمارے جذباتی زخموں کو بھرنے میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم رات کی تھراپی یا نوکٹرنل تھراپی پر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ خواب ہمارے سب سے بھاری جذبات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ میں اس کا منتظر رہوں گا۔
جانے سے پہلے اس سوال پر غور کیجیے گا۔ اگر ہمارا دماغ نیند میں غیر ضروری معلومات کو ضائع کر دیتا ہے، جیسا کہ کچھ نظریات بتاتے ہیں، تو وہ کون سا طریقہ کار ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی یادداشت رکھنے کے قابل ہے اور کون سی بھلانے کے لائق؟ ہمارے دماغ کا ایڈیٹر کون ہے؟ آج ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم سب ہر رات جاتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانتے بہت کم ہیں۔ بالکل، ہمارا اپنا ذہن جب وہ سو رہا ہو۔ ہم آج ذہن کی اس جذباتی لیبارٹری پر بات کرنے والے ہیں جہاں خواب بنتے ہیں، اور کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ کیا خواب واقعی ایک قسم کا علاج ہے؟ جی، آج کی گفتگو اینڈریا راک کی کتاب دا مائنڈ ایٹ نائٹ کے ایک باب پر ہے جس کا عنوان ہے رات کا علاج۔ اور خیال یہ ہے کہ خواب صرف بے ترتیب عجیب و غریب فلمیں نہیں ہیں جو ہمارا دماغ رات کو چلاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ہمارے جذباتی نظام کو آپ کہہ لیں کہ ٹھیک کرنے کا، اسے منظم کرنے کا ایک بہت ہی گہرا حیاتیاتی عمل ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہمارے خواب ہمارے ذاتی تھراپسٹ ہو سکتے ہیں، وہ بھی جو ہر رات مفت میں کام کرتے ہیں؟ یہی آج کا بڑا سوال ہے۔ چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق سے ہوتی ہے۔ یہ شکاگو کی ایک سلیپ لیب میں کی گئی۔ اچھا، تو آئیے سیدھا اس لیب میں چلتے ہیں۔ روزلینڈ کارٹرائٹ نامی ایک محقق نے کچھ ایسا کیا جو سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج حیران کن تھے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنی لیب میں سونے کے لیے بلایا جو زندگی کے ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہے تھے۔ طلاق۔ جی، طلاق۔ یہ وہ لوگ تھے جو شدید ڈپریشن اور ظاہر ہے بہت زیادہ جذباتی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اور کارٹرائٹ کا مقصد صرف یہ دیکھنا نہیں تھا کہ وہ کیا خواب دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ اس سے آگے جانا چاہتی تھیں۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھیں کہ کیا ان کے خوابوں کے انداز سے، ان کے پیٹرن سے یہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ کون اس ڈپریشن سے نکل آئے گا اور کون اس میں مزید دھستا چلا جائے گا۔ بالکل۔ ایک منٹ، مطلب وہ خوابوں کو مستقبل کی جذباتی صحت کا ایک اشارہ سمجھ رہی تھیں؟ جی، ایک طرح سے۔ یہ تو کسی نجومی کی طرح لگ رہا ہے، لیکن سائنس کی دنیا میں آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ ڈیٹا پر مبنی تھا۔ تو انہوں نے کیا دریافت کیا؟ ان کے خوابوں میں ایسا کیا راز چھپا تھا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ طلاق کے بعد ڈپریشن سے کامیابی سے نکل آئے، ان کے خوابوں میں ایک واضح پیٹرن تھا۔ وہ لوگ اپنے سابقہ شریک حیات، اپنی شادی کے مسائل اور اس سے جڑے مشکل جذبات کے بارے میں بہت واضح اور براہ راست خواب دیکھ رہے تھے۔ ٹھہریے، یہ تو الٹا نہیں لگ رہا؟ مطلب؟ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بار بار ایک ہی تکلیف دہ چیز کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے تو وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل صحت یاب ہونے کی نشانی تھی۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ بالکل الٹا تھا جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ ڈپریشن میں ہی رہے، ان کے خواب کیسے تھے؟ اس کے برعکس، جو لوگ ڈپریشن پر قابو نہیں پا سکے، ان کے خواب زیادہ بے رنگ اور غیر متعلق تھے۔ بے رنگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب ان میں وہ جذباتی شدت نہیں تھی، وہ اپنے مسائل سے بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ نیند میں بھی ان کے خوابوں میں وہ جذبات تھے ہی نہیں جو ان کی حقیقی زندگی پر حاوی تھے۔ گویا ان کا دماغ اس مسئلے کا سامنا کرنے سے ہی کترا رہا تھا۔ بالکل۔ وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ واہ! تو خواب میں اپنے مسئلے کا سامنا کرنا، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، دراصل علاج کا پہلا قدم ہے۔ گویا دماغ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آؤ اس سے نمٹتے ہیں۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان خوابوں کا مواد بھی بدلتا تھا۔ اچھا، کیسے؟ ماخذ میں کارٹرائٹ کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہو رہے تھے، ان کے خوابوں میں ان کے سابقہ شریک حیات کا کردار منفی سے زیادہ غیر جانبدار ہونے لگتا تھا۔ مطلب شروع میں غصے اور دکھ سے بھرے خواب آتے ہوں گے؟ جی بالکل، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہی یادوں کو ایک نئے، کم تکلیف دہ انداز میں دیکھنے لگتے تھے۔ یہ ایک پورا عمل تھا، ایک سفر تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب صرف ہمارے دن بھر کے احساسات کا عکس نہیں ہے۔ نہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بلکہ وہ ایک فعال ورکشاپ کی طرح ہے جہاں ہمارا دماغ ان احساسات پر کام کرتا ہے، انہیں پروسیس کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا اس نظریے کا کوئی سائنسی نام ہے؟ جی، اسے موڈ ریگولیشن تھیوری کہتے ہیں۔
मूड रेगुलेशन थियरी? ये नजरिया कहता है कि ख्वाबों का एक बुनियादी काम हमारे मूड को, खासतौर पर मनफी जज्बात को मुनज़्ज़म करना है। मुनज़्ज़म करना यानी उन पर काबू पाना? काबू पाना और उनके असर को कम करना। ख्वाब उन जज्बात जैसे खौफ, गुस्सा, उदासी को लेते हैं और उनके जहर को कम करते हैं, ताकि जब हम सुबह उठें तो हम जज्बाती तौर पर एक बेहतर हालत में हों। ये तो एक किस्म की रात भर चलने वाली जज्बाती सफाई है। बेहतरीन मिसाल है, इमोशनल डिटॉक्स आप कह सकती हैं। लेकिन यहाँ एक मसला है। माखज़ में ये भी लिखा है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि हमारे ज़्यादातर ख्वाब तो मनफी होते हैं। जी, ये बात दुरुस्त है। कई मुतालियात से ये बात साबित हुई है कि 2/3 से ज़्यादा ख्वाबों में मनफी जज्बाती मौज़ूआत होते हैं। तो ये कैसी थेरेपी है जिसमें ज़्यादातर वक्त बुराई महसूस होता है? ये एक तज़ाद लगता है ना? जी, ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि सेहतमंद रहने के लिए हर रात एक डरावनी फिल्म देखना ज़रूरी है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसकी वजह दिमाग के काम करने के तरीके में छुपी है। दिमाग ये मनफी तजुर्बात एक महफूज माहौल में, यानी ख्वाब में, दोबारा चलाता है। महफूज माहौल? ख्वाब तो बहुत खौफनाक हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर महफूज। जब आप ख्वाब में किसी खौफनाक चीज़ का सामना करते हैं तो आपका दिमाग उससे जुड़ा हुआ खौफ तो महसूस करता है, लेकिन आपके जिस्म में वो स्ट्रेस केमिकल्स जैसे नोरेपिनेफ्रिन नहीं होते जो जागते हुए खतरे के वक्त पैदा होते हैं। अच्छा, तो जिस्म पुरसुकून रहता है लेकिन दिमाग उस तजुर्बे से गुजर रहा होता है। जी हाँ, और इस बार बार के अमल से इस याद के साथ जुड़ा हुआ जज्बाती चार्ज या इमोशनल चार्ज कम हो जाता है। तो ये एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी है जो हमारा दिमाग खुद ही करता है। बिल्कुल सही मिसाल है। जैसे अगर किसी को मकड़ी से डर लगता है तो थेरेपिस्ट उसे आहिस्ता आहिस्ता मकड़ी की तस्वीरें दिखाता है, फिर खिलौना और फिर असली मकड़ी, ताकि उसका डर कम हो जाए। हमारा दिमाग भी यही तकलीफदेह यादों के साथ करता है। बिल्कुल, वो उस याद की शिद्दत को कम कर देता है ताकि वो हमारी जागती हुई जिंदगी पर हावी ना रहे। लेकिन डिप्रेशन में, जैसा हमने पहले बात की, ये निज़ाम बिगड़ जाता है। तो एक डिप्रेस दिमाग में क्या खराबी पैदा हो जाती है? क्या ये मशीन टूट जाती है? एक तरह से हाँ। कार्टराइट ने यही देखा। सेहतमंद लोगों में रात गुजरने के साथ ख्वाबों का जज्बाती लहजा बेहतर होता जाता है। मतलब? शायद रात का पहला ख्वाब परेशान-कुन हो, लेकिन सुबह के करीब आने वाले ख्वाबों में कोई हल या कोई मुस्बत पहलू नजर आने लगता है। अच्छा। लेकिन डिप्रेशन के शिकार अफराद में ये उल्टा होता है। उल्टा? जी, उनके ख्वाब रात बढ़ने के साथ साथ मजीद मनफी और नाउमीदी से भरपूर होते जाते हैं। वो एक ही मनफी जज्बे की दलदल में फंसे रहते हैं, बिल्कुल अपनी जागती हुई जिंदगी की तरह। तो सेहतमंद दिमाग में ख्वाब एक कहानी सुनाते हैं जिसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है, जबकि डिप्रेस्ड दिमाग में कहानी एक ही जगह अटकी रहती है, एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह। बेहतरीन मवाजना है। एक दिमाग मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा सिर्फ मसाइल को दोहरा रहा है, जिससे वो और भी पुख्ता हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये समझ गई कि ये निज़ाम क्या करता है और क्यों करता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये होता कैसे है। आखिर REM नींद के दौरान हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या जादू होता है जो इसे इस काबिल बनाता है? वो कौन से स्विच हैं जो ऑन या ऑफ होते हैं? यहाँ पर न्यूरोसाइंस हमारी मदद करती है। जदीद इमेजिंग टेक्निक जैसे पेट स्कैन्स की बदौलत अब हम सोते हुए दिमाग के अंदर झांक सकते हैं। और हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि REM नींद के दौरान दिमाग के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा फाल हो जाते हैं, यहाँ तक कि जागने की हालत से भी ज्यादा। कौन से हिस्से? खासतौर पर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम? उसे आप दिमाग का जज्बाती मरकज या इमोशनल हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं। अमिगडाला जैसे हिस्से जो खौफ और दूसरे शदीद जज्बात को कंट्रोल करते हैं, उस वक्त पूरी तरह मुतहर्रिक होते हैं। अच्छा, इसीलिए हमारे ख्वाब इतने जज्बाती तौर पर शदीद होते हैं? बिल्कुल यही वजह है। ठीक है, तो दिमाग का जज्बाती हिस्सा तो पूरी तरह जाग रहा है, बल्कि पार्टी कर रहा है। जी, लेकिन मंतिक का क्या होता है? क्योंकि सच कहूं तो मेरे ख्वाबों में मंतिक नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं एक लम्हे अपने बचपन के घर में होती हूँ और अगले ही लम्हे चांद पर अपने बॉस के साथ चाय पी रही होती हूँ। और यही इस पूरे अमल का सबसे अहम, सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या मतलब? जब लिम्बिक सिस्टम पार्टी कर रहा होता है तो दिमाग का एक और हिस्सा गहरी नींद सो रहा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स?
یہ دماغ کا CEO ہے نا؟ بالکل، یہ وہ حصہ ہے جو منطق، تنقیدی سوچ، منصوبہ بندی اور سماجی اصولوں کے لیے ذمہ دار ہے۔ REM نیند میں یہ حصہ تقریباً آف لائن چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو دماغ نے اپنے سخت گیر لائبریرین کو چھٹی پر بھیج دیا ہے جی بالکل۔ اور جذباتی آرٹسٹ کو پوری آزادی دے دی ہے کہ وہ بغیر کسی روک ٹوک اور تنقید کے جو چاہے بنائے۔ اسی لیے خوابوں میں کچھ بھی عجیب نہیں لگتا، چاہے آپ جامنی رنگ کے ہاتھی پر اڑ ہی کیوں نہ رہی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس حالت میں دماغ یادوں اور خیالات کو منطق کی بنیاد پر نہیں جوڑتا، تو پھر کس بنیاد پر جوڑتا ہے؟ خالصتاً جذبات کی بنیاد پر۔ ماخذ میں اس کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ خواب اسکاچ پلیٹس کی طرح بنے ہوتے ہیں، جہاں حالیہ یادوں کو پرانی یادوں کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ان سب کو احساسات جوڑتے ہیں، منطق نہیں۔ اسکاچ پلیٹس یعنی ایک کپڑا جس میں مختلف رنگوں کی پٹیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں آج دفتر میں ہونے والی کوئی پریشان کن بات میرے بچپن کی کسی ایسی یاد سے جڑ سکتی ہے جس کا بظاہر اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل، صرف اس لیے کہ دونوں میں ایک ہی جیسا احساس مشترک تھا، جیسے بے بسی کا احساس۔ بالکل، اور یہی غیر منطقی تعلق خوابوں کو ان کی علاج کی طاقت دیتا ہے۔ کیسے؟ جاگتے ہوئے ہمارا منطقی دماغ کبھی بھی ان دو واقعات کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ کہے گا یہ تو الگ بات ہے، وہ الگ بات تھی۔ صحیح۔ لیکن سوتا ہوا دماغ یہ تعلق فوراً دیکھ لیتا ہے، اور اس نئے غیر متوقع تعلق سے ہمیں اپنے مسائل پر ایک نئی بصیرت مل سکتی ہے، یا پرانی یادوں کو ایک نئے تناظر میں دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جی، یہ جذباتی یادوں کی ری فائلنگ جیسا ہے۔ دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی یادیں اہم ہیں اور انہیں کیسے ذخیرہ کیا جائے تاکہ مستقبل میں وہ کم تکلیف دیں۔ تو یہ سارا عمل، یہ رات کی تھراپی، صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہمارا منطقی دماغ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور جذبات کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے دیتا ہے۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ بڑے سے بڑے صدمے کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس میں REM نیند اور ہمارے خوابوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ ایک قدرتی شفا یابی کا عمل ہے جو ہماری حیاتیات کا حصہ ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب صرف ذہنی کچرا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ فطرت کی طرف سے دیا گیا ایک طاقتور نفسیاتی آلہ ہے۔ یہ ایک قسم کی رات کی تھراپی ہے جو ہمارے موڈ کو منظم کرتی ہے، خاص طور پر زندگی کے مشکل ترین لمحات میں۔ جی، اور یہ منفی جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ سب REM نیند کے دوران دماغ کی ایک منفرد کیمیائی اور برقی حالت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے، جہاں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور منطق خاموش ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ خوابوں میں جذبات کیسے پروسیس ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے دماغی سائنس کیا ہے، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ وہ کیا؟ منطق آف لائن ہے تو ان خوابوں کی کہانیاں کون لکھتا ہے؟ ان رات کی فلموں کا ڈائریکٹر کون ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ان بے ترتیب جذباتی ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کہانی بناتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی پر اسرار الٹیمیٹ اسپن ڈاکٹر پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خوابوں سے تخلیقی صلاحیتیں کیسے جنم لیتی ہیں۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتی ہوں۔ اگر ہمارے خواب واقعی علاج کا ایک ذریعہ ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی جذباتی مشکلات کا حل نہ صرف ہمارے اندر موجود ہے، بلکہ ہر رات ہمیں پیش بھی کیا جاتا ہے، چاہے ہمیں وہ یاد رہے یا نہ رہے؟ بالکل، اس پر سوچئے گا۔ آج ہم دماغ کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے والے ہیں جو رات کو جاگ جاتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جی، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دماغ کیسے ایک کہانی گو، ایک قصہ ساز اور یہاں تک کہ ایک فنکار بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف عجیب و غریب کہانیوں کی بات نہیں ہے۔ ہم دو بڑے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ ہمارا دماغ حقیقت کو اپنے مطابق ڈھالنے والا ایک ماہر ہے جو ہر چیز کو ایک معنی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا، جسے ہم تخلیقی ہلچل کہہ سکتے ہیں، یعنی خوابوں کا وہ بے ترتیب پن، وہ افراتفری کیسے غیر متوقع خیالات اور مسائل کے حل کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں اس خیال سے کہ ہمارا دماغ ایک کہانی گو ہے۔
ہم سب عجیب خواب دیکھتے ہیں. کل رات ہی میں نے خواب دیکھا کہ میرا پرانا اسکول ٹیچر خلا میں تیر رہا ہے اور مجھے ریاضی کا سبق پڑھا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا دماغ بس یوں ہی کچھ بھی سوچ لیتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کی جڑیں مائیکل گیزانیگا کی تحقیق میں ملتی ہیں، جنہوں نے تقسیم شدہ دماغ یعنی سپلٹ برین والے مریضوں پر کام کیا۔ اوہ، یہ تو بہت مشہور تحقیق ہے۔ جی، انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے دماغ کے بائیں حصے میں ایک ترجمان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا بس ایک ہی کام ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ایک کہانی بنانا تاکہ ہر چیز بامعنی لگے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جو مسلسل کہانیاں گھڑ رہا ہے تاکہ ہمیں لگے کہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، چاہے وہ حقیقت سے بالکل مختلف ہو؟ بالکل، یہ ہمارے اپنے دماغ کا ایک پی آر مینیجر لگتا ہے جو ہر حال میں ایک اچھی سٹوری بنا کر دیتا ہے۔ یہ تو کمال کی مثال ہے۔ یہ ترجمان جاگتے ہوئے بھی کام کرتا ہے اور خواب میں بھی۔ یہ بکھرے ہوئے تجربات اور سگنلز کو لیتا ہے اور ان سے ایک مربوط کہانی بنا دیتا ہے، اور جہاں معلومات نہ ہو وہاں یہ خالی جگہوں کو خود ہی بھر دیتا ہے۔ اور ہمیں قائل کر لیتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کہانی ہی سچ ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ خواب اتنے عجیب لیکن پھر بھی ہمیں حقیقی لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں اپنی ہی بنائی ہوئی فلم دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہانیاں اتنی غیر منطقی کیوں ہوتی ہیں؟ جاگتے ہوئے تو ہمارا دماغ اتنی الٹی سیدھی کہانیاں نہیں بناتا۔ دیکھیں، اس کی ایک بہت ٹھوس کیمیائی وجہ ہے۔ REM نیند کے دوران جب ہم زیادہ تر خواب دیکھتے ہیں، ہمارے دماغ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ خاص طور پر ایک نیورو کیمیکل جسے نور ایپینیفرین کہتے ہیں، اس کی سطح تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ نور ایپینیفرین؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی آسان مثال سے سمجھائیں گی؟ اسے آپ دماغ کا فوکس کیمیکل سمجھیں۔ جب ہم جاگے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ایک کام پر توجہ دینے، منطقی سوچنے اور چیزوں کو ترتیب میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا۔ لیکن REM نیند میں جب اس کی سطح گر جاتی ہے تو دماغ کی لگام کہہ لیں کہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ ہر سمت میں بھاگنے لگتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ایسی برین سٹارمنگ میٹنگ کی طرح ہے جس میں کوئی ایجنڈا نہ ہو اور ہر کوئی جو چاہے بولے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب سمجھ آیا کہ پچھلی رات میرے خواب میں میرا باس ایک سٹال پر پیزا کیوں بیچ رہا تھا۔ یہ صرف میرے دماغ کا غیر منطقی کنیکشن تھا، کیونکہ فوکس کیمیکل چھٹی پر تھا۔ جی ہاں، محقق ارنسٹ ہارٹمین نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے ہائپر ایسوسیٹیوٹی کا نام دیا۔ ہائپر ایسوسیٹیوٹی؟ جی، یعنی دماغ ایسے رابطے بناتا ہے جو وہ عام طور پر کبھی نہیں بنائے گا۔ آپ کا بچپن کا گھر، آپ کا موجودہ دفتر اور شاید ساحل سمندر سب مل کر ایک نئی عجیب جگہ بن جاتے ہیں۔ دماغ منطق کی قید سے آزاد ہو کر خیالات کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دماغ کی کیمسٹری اسے غیر منطقی بنا رہی ہے، لیکن کیا یہ سب صرف بے ترتیب سگنلز کا شور ہے، یا اس افراتفری کے پیچھے کوئی نظام بھی کام کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف دماغی گڑبڑ ہے یا اس کا کوئی مقصد بھی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جان اینٹروپوس کا نظریہ اس پر ایک نئی روشنی ڈالتا ہے۔ وہ اس پرانے خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ خواب صرف دماغی تنے سے آنے والے بے ترتیب سگنلز کا نتیجہ ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ ان کے مطابق دماغ اعصابی نیٹ ورکس کا ایک بہت بڑا جال ہے۔ جب ہم سوتے ہیں اور باہر سے کوئی معلومات نہیں آ رہی ہوتی تو دماغ اپنے اندر موجود یادوں کے خزانے کو کھولتا ہے اور ان نیٹ ورکس کو فعال کر دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے دماغ اپنے ہی پرانے ڈیٹا سے نئی چیزیں بنا رہا ہے، جیسے کوئی ڈی جے پرانے گانوں کو ریمکس کر کے ایک نیا ٹریک بنا دیتا ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اینٹروپس کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہماری جانی پہچانی یادوں، چہروں، جگہوں اور احساسات کو لیتا ہے اور انہیں نئے، حیران کن اور بعض اوقات بالکل بے تکے طریقوں سے جوڑ کر خوابوں کے مناظر اور کہانیاں بناتا ہے۔ مطلب دماغ کو باہر سے کسی سگنل کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود اپنی کہانیاں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو دماغ اپنے ہی یادوں سے فلمیں بنا رہا ہے، لیکن کیا ان فلموں کا کوئی مطلب ہے؟ خوابوں کے ماہر بل ڈوماہوف تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر خواب تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، عام سے، جنہیں ہم صبح تک بھول بھی جاتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ہر خواب شیکسپیئر کا ڈرامہ نہیں ہوتا۔
زیادہ تر خواب ہماری روزمرہ کی زندگی کی معمولی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جو خواب بہت واضح، جذباتی اور یادگار ہوتے ہیں وہ اکثر ہماری گہری تشویش، ہمارے خوف اور ہماری خواہشات کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہیں پر جدید تشریح پرانی تشریح سے الگ ہو جاتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے وہ پرانی کتابیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب دشمن ہے یا اڑنے کا مطلب آزادی؟ جی، آپ ماہرین کہتے ہیں کہ خوابوں کی کوئی عالمگیر ڈکشنری نہیں ہوتی، خواب بہت ذاتی ہوتے ہیں۔ میرے خواب میں سانپ کا مطلب شاید میرے کسی خوف سے جڑا ہو، جبکہ آپ کے خواب میں اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو خواب ہماری انفرادی کہانی سناتے ہیں، ہماری شناخت اور ہمارے تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بالکل، وہ ہماری اپنی نفسیات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دماغ رات بھر یہ عجیب ذاتی کہانیاں بنا رہا ہے تو یہ تو وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ کیا اس پاگل پن کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیا اس افراتفری سے کچھ اچھا بھی نکل سکتا ہے؟ اب آپ نے وہ سوال پوچھا ہے جو ہمیں اس گفتگو کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ یہی افراتفری، یہی تخلیقی ہلچل ہمارے دماغ کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال تو شاید پال میکارٹنی کی ہے، جنہوں نے یسٹرڈے جیسا گانا خواب میں سنا۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے وہ دھن کہیں سنی ہو اور بھول گئے ہوں؟ خواب میں کچھ بالکل نیا بنانا، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ آپ کا شک بجا ہے، اور خود میکارٹنی کو بھی یہی شک تھا۔ جب وہ جاگے تو دھن ان کے ذہن میں پوری طرح موجود تھی۔ پوری دھن؟ جی، پوری دھن۔ مہینوں تک وہ موسیقی کی دنیا میں ہر کسی سے پوچھتے رہے کہ کیا آپ نے یہ دھن پہلے سنی ہے؟ انہیں ڈر تھا کہ وہ لاشعوری طور پر کسی اور کی دھن چوری کر رہے ہیں۔ واہ! جب سب نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل نئی ہے، تب انہوں نے اسے اپنایا۔ یہ تو واقعی ایک حقیقی واقعہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہے۔ ہارورڈ کی ماہر نفسیات ڈیئڈری بیرٹ نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خواب دیکھنا ایک ایسی منفرد ذہنی حالت ہے جو منطق اور سماجی اصولوں کی رکاوٹوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اچھا۔ ان کے اپنے الفاظ میں، خواب دیکھنے کے دوران ہمارے وجود کے ان سنے حصوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وجود کے انسنے حصے، یہ سننے میں بہت گہرا لگ رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگتے ہوئے ہمارا دماغ ایک سخت ایڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ غیر منطقی خیالات کو فوراً رد کر دیتا ہے۔ سماجی دباؤ اور تنقید کا خوف ہمیں باکس سے باہر سوچنے سے روکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن خواب میں یہ ایڈیٹر یا سینسر سو جاتا ہے۔ دماغ ایسے خیالات اور رابطوں کو بھی قبول کر لیتا ہے جو جاگتے ہوئے ہمیں پاگل پن لگتے۔ یہی وہ حالت ہے جو تخلیقی صلاحیتوں کو کھاد اور پانی دیتی ہے۔ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، ذرائع میں کئی مثالیں ہیں۔ ایک امیونالوجسٹ نے خواب میں الرجی کا ایک اہم علاج دریافت کیا۔ ماہر طبیعیات پال ہورووٹس نے ایک پیچیدہ مسئلے کا حل خواب میں دیکھا، اور یہ صرف ذہنی کاموں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا۔ گولفر جیک نکلس کی مثال تو کمال کی ہے۔ ہاں، وہ کہانی میں نے بھی پڑھی ہے۔ وہ اپنی سوئنگ سے پریشان تھے اور ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بالکل نئے انداز سے گولف کلب پکڑ رہے ہیں۔ جی، اور جب وہ جاگے انہوں نے اسے آزمایا، اور ان کا کھیل ڈرامٹک طور پر بہتر ہو گیا۔ یعنی خواب ہمارے جسم کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ دراصل اس پورے عمل کو ایک بڑے سائنسی نظریے سے جوڑا جا سکتا ہے، کیوس تھیوری۔ کیوس تھیوری یعنی افراتفری کا نظریہ؟ جی، کیوس تھیوری کہتی ہے کہ بعض اوقات بظاہر بے ترتیب اور افراتفری والے نظاموں میں سے خود بخود ایک نیا منظم ڈھانچہ ابھر آتا ہے۔ REM نیند کی یہ افراتفری والی حالت بالکل ایسی ہی ہے۔ علمی عناصر کا بے ساختہ ملاپ معلومات کی نئی شکلیں پیدا کرتا ہے۔ یعنی نئے خیالات۔ بالکل، نئے خیالات۔ تو جو فوکس کیمیکل یعنی نور ایپینیفرین کی کمی ہم نے ذکر کی تھی، وہ دراصل ایک خامی نہیں بلکہ ایک خوبی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کمی ہی دماغ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ روایتی راستوں سے ہٹ کر سوچے۔ جی ہاں، یہ ایک طرح سے دماغ کی جبری برین سٹارمنگ ہے۔ اسے غیر روایتی راستے اپنانے ہی پڑتے ہیں کیونکہ پرانے منطقی راستے دستیاب نہیں ہوتے۔
ذرائع میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خواب دیکھنا ہماری سب سے تخلیقی شعوری حالت ہو سکتی ہے۔ تو کیا اس بات کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ جو لوگ زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں وہ خوابوں سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تخلیقی شعبوں سے وابستہ ہیں، جیسے فنکار، مصنفین، موسیقار، وہ اکثر اپنے خوابوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں اور وہ فعال طور پر ان سے اپنے کام کے لیے تحریک بھی لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ پہلے سے ہی اس غیر روایتی سوچ کا عادی ہوتا ہے، اس لیے وہ خوابوں کی زبان کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس صلاحیت کو جان بوجھ کر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اپنے دماغ کو کہوں کہ آج رات مجھے اس مسئلے کا حل خواب میں بتاؤ؟ ہاں، اور یہ سائنس فکشن نہیں ہے۔ اس کے لیے انکیوبیشن ٹیکنیک کا تصور موجود ہے۔ یہ ایک بہت سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ انکیوبیشن؟ جیسے انڈوں کو سینچنا؟ بالکل، اسے انکیوبیشن ٹیکنیک اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ اپنے لاشعور میں ایک خیال کا بیج بو کر سو جاتے ہیں اور رات بھر آپ کا دماغ اس پر کام کرتا ہے، بالکل جیسے ایک انکیوبیٹر انڈے کو سینچتا ہے تاکہ اس میں سے بچہ نکل سکے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ اپنے کسی مسئلے یا چیلنج کو تفصیل سے لکھیں، پھر آنکھیں بند کر کے چند منٹ تصور کریں کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے اہم، اپنے بستر کے پاس ایک نوٹ پیڈ اور پین ضرور رکھیں تاکہ اگر آپ رات کو یا صبح اٹھیں تو خواب کو فوراً لکھ سکیں، اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائے۔ تو یہ تکنیک دراصل دماغ کو ایک ہوم ورک دے دیتی ہے کہ وہ اپنی غیر منطقی اور تخلیقی حالت میں اس مسئلے پر کام کرے۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی آپ سوتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ دماغ کو ایک ہدف دے رہے ہیں اور پھر اسے اپنی مرضی سے اپنے بے ترتیب انداز میں کام کرنے کی آزادی دے رہے ہیں۔ جب آپ کا منطقی دماغ آرام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا تخلیقی دماغ اس مسئلے کو ایسے نئے زاویوں سے دیکھ سکتا ہے جو جاگتے ہوئے کبھی ممکن ہی نہ تھے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارا دماغ رات کو صرف بند نہیں ہو جاتا، یہ ایک فعال کہانی گو اور ایک فنکار ہے جی، جو ہماری یادوں کے ملبے سے کہانیاں بناتا ہے اور اپنی تخلیقی ہلچل میں بعض اوقات ایسے مسائل حل کر دیتا ہے جو ہمارا جاگتا ہوا منطقی دماغ کبھی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہی ہے کہ خواب چاہے وہ کتنے ہی بے معنی یا عجیب کیوں نہ لگیں، ہماری نفسیات کو سمجھنے کا ایک قیمتی ذریعہ اور تخلیقی صلاحیتوں کا ایک طاقتور سرچشمہ ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ڈیئڈرے بیرٹ نے کہا تھا، خواب دیکھنے کا وقت وہ ہے جب ہمارے وجود کے انسنے حصوں کو بولنے کی اجازت ملتی ہے۔ ہمیں انہیں سننا چاہیے۔ ہم آخری مرحلے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اپنے آخری حصے میں ہم روشن خواب بینی یعنی لوسیڈ ڈریمنگ اور خود شعور کی نوعیت پر بات کریں گے جو اس سفر کو ایک اور بھی دلچسپ موڑ دے گا۔ جانے سے پہلے ایک خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ضرور۔ ذرائع میں ایک جگہ یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ حقیقت کا جو حتمی شو ہم جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اکثر خوابوں کی طرح ہمارے دماغ کے پیچیدہ سرکٹس کی طرف سے کیا جانے والا ایک خوبصورت فریب ہوتا ہے۔ اس پر ذرا سوچئے گا، اگر وہی کہانی سنانے والا جو ہمارے عجیب و غریب خواب تخلیق کرتا ہے ہمارے جاگنے کے تجربے کو بھی تشکیل دے رہا ہے تو پھر حقیقت کے بارے میں ہمارے تصور کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم سائنس کی ان سرحدوں پر کھڑے ہیں جہاں حقیقت اور خواب آپس میں مل جاتے ہیں۔ ہم بات کریں گے لوسیڈ ڈریمنگ یعنی واضح خواب بینی پر اور ذہن کے سب سے بڑے سوال شعور کے اسرار پر۔ جی، اور آج کی ہماری گفتگو اینڈریا راک کی کتاب کے بالکل آخری ابواب پر مبنی ہے، یعنی باب 9 بدلی ہوئی حالتیں، باب 10 شعور اور اس سے آگے، اور پھر خاتمہ یعنی ایپیلاگ۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سیریز کی ساری بکھری ہوئی کڑیوں کو جوڑیں اور دیکھیں کہ ذہن کی پوری تصویر آخر دکھتی کیسی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ بہت ہی گہرے سوالات کا سامنا کریں گے۔ کیا ہم سچ میں خواب دیکھتے ہوئے جاگ سکتے ہیں؟ یہ شعور، یہ میں ہونے کا احساس آخر ہے کیا اور دماغ میں کہاں رہتا ہے؟ اور سب سے اہم، خوابوں کے بارے میں اتنے سارے مختلف سائنسی نظریات کو ملا کر ایک مکمل کہانی کیسے بنائی جائے؟ بالکل،
یہ ایک طرح سے اس پوری سیریز کا نچوڑ ہے جہاں ہم ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ایک ایسے تصور سے شروع کرتے ہیں جو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، لیکن پوری طرح حقیقت ہے۔ لوسڈ ڈریمنگ، یعنی خواب کے بیچ میں یہ جان لینا کہ ارے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس میدان میں اسٹیفن لابرگ کا کام واقعی ذہن کو ہلا دینے والا ہے۔ ہاں، لوسڈ ڈریمنگ ایک ایسی حیران کن حالت ہے جس میں آپ خواب کے دوران خود سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اور لابرگ کی اس میں دلچسپی کوئی علمی تجسس نہیں تھا بلکہ ایک بہت ذاتی تجربہ تھا۔ بچپن سے ہی انہیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے خوابوں کو پہچان سکتے ہیں بلکہ کبھی کبھی انہیں اپنی مرضی سے بدل بھی سکتے ہیں۔ یہ تجربہ اتنا گہرا تھا کہ بعد میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تحقیق کا مرکز اسی موضوع کو بنایا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے سائنسی طور پر ثابت کیسے کیا جائے؟ یہ تو ایک بہت ہی ذاتی اندرونی تجربہ ہے۔ کوئی باہر بیٹھا شخص کیسے جان سکتا ہے کہ سونے والا انسان اپنے خواب کے اندر جاگ گیا ہے؟ اس وقت تو سائنسدان اس خیال پر ہنستے ہوں گے، ہے نا؟ بالکل، اور یہی لیبرو کا اصل چیلنج اور کمال تھا۔ اس وقت کی سائنسی برادری اسے سنجیدگی سے لینے کو تیار ہی نہیں تھی، تو لیبرو نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ سوچا۔ انہوں نے اپنے تجربات میں حصہ لینے والوں کے ساتھ مل کر آنکھوں کی حرکات پر مبنی سگنلز کا ایک نظام بنایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص REM نیند کے دوران یہ جان جائے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو ایک خاص پہلے سے طے شدہ انداز میں حرکت دے گا۔ اچھا، جیسے 2 بار بائیں 2 بار دائیں، جسے لیب میں موجود مشینیں ریکارڈ کر سکتی تھیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یعنی انہوں نے خواب کی دنیا سے حقیقی دنیا میں ایک مورس کوڈ جیسا پیغام بھیجا۔ بالکل یہی، اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس سے پہلی بار ٹھوس جسمانی ثبوت ملا کہ لوسڈ ڈریمز واقعی REM نیند کے دوران ہوتے ہیں، اور یہ محض جاگنے کے بعد کی کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ اس ایک تجربے نے لوسڈ ڈریمنگ کو ایک مذاق کے موضوع سے نکال کر سائنسی تحقیق کے دائرے میں ایک معتبر جگہ دلا دی۔ تو اگر یہ حقیقی ہے تو کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، یا یہ کچھ لوگوں کی ایک خاص صلاحیت ہے؟ لامبرگ کا کام یہی دکھاتا ہے کہ اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کئی تکنیکیں بتائی ہیں، جن میں سب سے اہم ہے حقیقت کی جانچ، یعنی ریالٹی ٹیسٹنگ۔ اچھا، تو یہ انسیپشن فلم والے ٹوٹم جیسا ہے کہ آپ کسی چیز کو استعمال کر کے چیک کریں کہ آپ حقیقت میں ہیں یا خواب میں؟ بالکل وہی تصور ہے۔ آپ دن میں بار بار خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور پھر اپنے ارد گرد کی کسی چیز کو جانچتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کریں، نظر ہٹا کر دوبارہ پڑھیں۔ خواب میں تحریر اکثر بدل جاتی ہے یا بے معنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح خواب میں گھڑی کا وقت بھی عجیب طرح سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ بہترین ٹوٹم ہے۔ جب یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے تو ایک دن آپ خواب میں بھی یہی سوال کرتے ہیں اور جواب آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنے دماغ کو ایک طرح سے تربیت دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت پر سوال اٹھائے، اور پھر وہ خواب میں بھی یہی کرتا ہے۔ جی، دوسری اہم ٹیکنیک ہے خوابوں کی ڈائری رکھنا۔ روزانہ اپنے خوابوں کو لکھنا آپ کے خوابوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت کو ڈراماٹک طور پر بہتر بناتا ہے۔ جب آپ اپنے خوابوں کے عجیب و غریب نمونوں اور موضوعات سے واقف ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے خواب کے دوران یہ پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تکنیک ارادہ قائم کرنا ہے۔ سونے سے پہلے خود کو بار بار یہ یاد دلانا کہ آج رات جب میں خواب دیکھوں گی تو مجھے یاد رہے گا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایک طرح کی خود تلقین ہے۔ اور آخر میں ایک بہت مؤثر تکنیک ہے جسے نیپ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ نیپ ٹیکنیک وہ کیا ہے؟ اس میں آپ صبح معمول سے 1 یا 2 گھنٹے جلدی اٹھتے ہیں، تھوڑی دیر جاگتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سو جاتے ہیں۔ اس سے بعد کی REM نیند میں لوسڈ ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ لوگ اتنی محنت کیوں کرنا چاہیں گے؟ اس کی کئی گہرے اور ممکنہ طور پر زندگی بدل دینے والے فائدے ہیں۔ سب سے واضح فائدہ ڈراؤنے خوابوں پر قابو پانا ہے۔ آپ ایک محفوظ ماحول میں اپنے خوف کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے ہی ڈراؤنے خواب کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس افرید سے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ رک کر اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔
یہ تو ذہن کو بدل دینے والا خیال ہے۔ بالکل، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اکثر اس کا جواب آپ کی اپنی نفسیات کے بارے میں کچھ گہرا انکشاف کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ذاتی تھراپی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تخلیقی صلاحیتوں اور مسائل کو حل کرنے کا ایک بے مثال ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ اپنے خواب میں کسی مسئلے پر کام کر سکتے ہیں، کوئی نئی دھن بنا سکتے ہیں، یا صرف اڑنے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ حقیقت اور خواب کے درمیان کی لکیر دھندلا جائے، انسان کنفیوز ہو جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق زیادہ تر تجربہ کار لوسڈ ڈریمرز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا گیا۔ حقیقت کی جانچ کی تکنیک دراصل حقیقت اور خواب میں فرق کرنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط کرتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر لامبرگ کے نزدیک اس کا سب سے بڑا فائدہ خود شناسی اور اپنے شعور کی نوعیت کو سمجھنے کا ایک منفرد موقع ہے۔ یہ جاننا کہ آپ کا ذہن پوری کی پوری دنیا تخلیق کر سکتا ہے، ایک بہت ہی گہرا اور طاقتور احساس ہے۔ یہ خود آگاہی خواب میں تو ٹھیک ہے، لیکن سچ پوچھیں تو جاگتے ہوئے بھی ہم اسے پوری طرح نہیں سمجھتے۔ آخر یہ شعور ہے کیا چیز جو ہمیں میں ہونے کا احساس دلاتا ہے؟ یہ ہمیں بالکل قدرتی طور پر ہمارے اگلے بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں کتاب ہمیں کرسٹف کک اور عظیم سائنسدان فرانسس کرک کے کام کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، کرسٹوف کوچ، جو پہلے فزکس کے ماہر تھے اور بعد میں نیورو سائنسدان بنے، انہوں نے ڈی این اے کی ساخت دریافت کرنے والے فرانسس کرک کے ساتھ مل کر سائنس کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک کو حل کرنے کی کوشش کی: شعور کے حیاتیاتی ماخذ کو تلاش کرنا۔ ان کا مقصد تھا شعور سے جڑے اعصابی رابطوں، یعنی نیورل کوریلیٹس آف کانشسنس یا NCC کو تلاش کرنا۔ ٹھیک ہے، آئیے سلسلہ کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ نیورل کوریلیٹس آف کانشسنس، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں اس سے مراد دماغی خلیوں یعنی نیورونز کا وہ کم سے کم گروہ ہے جس کی سرگرمی کسی خاص شعوری تجربے کے لیے ضروری اور کافی ہو۔ مثال کے طور پر، جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کون سے مخصوص خلیے ہیں جو فائر کرتے ہیں اور اس سرخی کے احساس کو جنم دیتے ہیں۔ نظریہ یہ ہے کہ شعور پورے دماغ کے ایک ساتھ کام کرنے سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مخصوص ماہر خلیوں کے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے کام کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ پورے دماغ کے جنگل میں نہیں، بلکہ ایک مخصوص پتے پر شعور کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پر تحقیق کیسے کی؟ انہوں نے مرگی کے مریضوں پر کی جانے والی تحقیق سے فائدہ اٹھایا، جن کے دماغ میں علاج کے لیے الیکٹروڈز لگائے گئے تھے۔ اس سے انہیں انسانی دماغ کے اندر براہ راست انفرادی نیورونز کی سرگرمی کو ریکارڈ کرنے کا ایک نایاب موقع ملا، اور انہوں نے ایک حیران کن چیز دریافت کی۔ انہوں نے پایا کہ کچھ نیورونز صرف شناسا چہروں کو دیکھ کر ہی فعال ہوتے ہیں۔ صرف ایک نیورون ایک چہرے کے لیے؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک مخصوص بات ہے۔ ہاں، یہ اتنا ہی مخصوص تھا، اگرچہ بعد میں اس نظریے میں مزید نزاکتیں سامنے آئیں، لیکن اس سے یہ اہم خیال پختہ ہوا کہ ہمارے ادراک کی بنیاد بہت مخصوص نیورل سرکٹس پر ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جاگنے اور خواب دیکھنے کے دوران ادراک کے میکانزم ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بصری ادراک کو ایک ماڈل کے طور پر استعمال کیا تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ دماغ معلومات کو شعوری تجربے میں کیسے بدلتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ تصور کا ذکر ہے: زومبی ایجنٹس۔ یہ سننے میں تو کسی ہارر فلم جیسا لگتا ہے، لیکن کوچ کے نظریے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ کوچ کے مطابق ہماری ذہنی سرگرمی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ، تقریباً 5% شعوری ہوتا ہے۔ باقی 95% لاشعوری نظاموں کے ذریعے چلتا ہے، جنہیں وہ زومبی ایجنٹس کہتی ہیں۔ اچھا، جیسے جب آپ گاڑی چلا کر گھر پہنچتے ہیں اور آپ کو راستے کا کچھ حصہ یاد ہی نہیں رہتا، تو کیا وہ میرا زومبی ایجنٹ کام پر تھا؟ بالکل وہی۔ یہ وہ خودکار نظام ہیں جو ہمارے زیادہ تر اعمال اور فیصلے ہماری شعوری آگاہی کے بغیر ہی انجام دیتے ہیں۔ چلنا، سانس لینا یا کسی گفتگو میں بے ساختہ الفاظ کا انتخاب کرنا۔ ہمارا شعور ایک کمپنی کے CEO کی طرح ہے جو صرف اہم، نئے اور غیر متوقع فیصلوں پر توجہ دیتا ہے، جبکہ باقی سارا روزمرہ کا کام یہ زومبی ایجنٹس کرتے رہتے ہیں۔
تو اگر ہمارا زیادہ تر کام لاشعوری طور پر ہوتا ہے تو پھر شعور کا ارتقائی مقصد کیا تھا؟ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کوچ اور کرک کا خیال ہے کہ شعور پیچیدہ منصوبہ بندی، متنوع رویوں کو اپنانے اور طویل مدتی یادیں بنانے کے لیے ارتقاء پذیر ہوا ہے۔ یہ ہمیں معمول سے ہٹ کر سوچنے اور نئے حالات سے نمٹنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں اسپنڈل سیلز کا بھی ذکر ہے، جو کہ لمبے خاص قسم کے نیورونز ہیں۔ یہ خلیے انسانوں اور بڑے بن مانسوں یعنی گریٹ ایپس میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے جانوروں میں نہیں ملتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خلیے REM نیند کے دوران بہت فعال ہوتے ہیں اور ممکنہ طور پر اعلیٰ شعور، سماجی جذبات اور خود آگاہی سے منسلک ہیں۔ یہ سب کچھ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ ہم نے لوسڈ ڈریمنگ کے ذریعے خواب میں شعور کی بات کی، پھر دماغی خلیات اور زومبی ایجنٹس کے بارے میں سنا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی بات کی ہے، مختلف سائنسدانوں کے نزدیک خوابوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جذبات کے لیے ہے، کوئی کہتا ہے یہ یادداشت کے لیے ہے، کوئی اسے محض دماغی کیمیکلز کا کھیل کہتا ہے۔ ان تمام مختلف نظریات کو کیسے جوڑا جائے؟ اس شعبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کتاب کا خاتمہ اس کے لیے ایک بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ اندھے اور ہاتھی کی مشہور کہاوت۔ اچھا، وہ کہاوت جس میں کچھ اندھے لوگ ایک ہاتھی کو چھوتے ہیں اور ہر کوئی اس کی ایک الگ ہی تفصیل بتاتا ہے، اس کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر اندھا شخص ہاتھی کے مختلف حصے کو چھو کر، کوئی سونڈ کو، کوئی ٹانگ کو، کوئی دم کو، اس کے بارے میں ایک مختلف اور نامکمل نتیجہ اخذ کرتا ہے، اسی طرح خوابوں پر تحقیق کرنے والے بھی اس کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ تو جو نفسیاتی محققین ہیں وہ ہاتھی کے جذباتی دل کو محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ خوابوں کو جذبات کو منظم کرنے اور ذہنی تناؤ کم کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ یادداشت پر کام کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ خواب یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ وہ ہاتھی کے دماغ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور جو نیورو سائنسدان دماغی کیمیکلز اور سرکٹس کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہاتھی کے جسم، اس کی کھال اور ہڈیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور کہاوت کا سبق یہ نہیں کہ وہ سب غلط ہیں، وہ سب اپنی جگہ جزوی طور پر درست ہیں۔ خاتمے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ خوابوں کی مکمل تفہیم کے لیے ایک مربوط نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ ہمیں حیاتیات، نفسیات اور نیورو سائنس کے ان تمام نظریات کو ملا کر پورے ہاتھی کو دیکھنا ہوگا۔ پچھلی نصف صدی کی تحقیق نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کر دی ہیں کہ اب ہم پہلی بار ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک جامع تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پوری تصویر کا نچوڑ کیا ہے؟ اس سب کا ہمارے لیے، ہماری راتوں کے سفر کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنا شعور کی ایک بھرپور اور اہم شکل ہے۔ یہ محض بے ترتیب خیالات یا دماغی فضلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک انتہائی اہم کام ہے جو حقیقت کے بارے میں ہمارے اندرونی نقشوں کو برقرار رکھنے اور اپڈیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہماری یادوں کو منظم کرتا ہے، ہمارے جذبات کو متوازن کرتا ہے اور ہمیں اگلے دن کے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ رات کا ذہن دن کے ذہن کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے۔ یہ ہماری سیریز کا ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز اختتام ہے۔ یہ خیال کہ رات کا وقت غیر فعال نہیں بلکہ ہماری جاگتی ہوئی زندگی اور ہماری ذات کی تشکیل کے لیے ایک انتہائی اہم دور ہے۔ بالکل، یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا ذہن کتنا پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے۔ کتاب کا ایک جملہ اس کا بہترین خلاصہ کرتا ہے کہ ہماری حقیقت، چاہے وہ جاگتے ہوئے ہو یا خواب میں، حیرت انگیز حد تک پیچیدہ اعصابی سرکٹری کے ذریعے خوبصورتی سے انجام دیا گیا ایک فریب ہے۔ اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے جاتے ہیں۔ آج رات جب آپ سونے لگیں تو اس دنیا کے بارے میں سوچیں جو آپ کا ذہن آپ کے لیے تخلیق کرے گا۔ کیا ہوگا اگر آپ اس دنیا کے اندر آگاہ ہو جائیں؟ آپ وہاں کیا دریافت کرنا چاہیں گے؟ دی مائنڈ ایٹ نائٹ کے اس گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ذہن کی دنیا میں مزید ایسی ہی گہری کھوج کے لیے مائنڈ واس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔